سانحہ پیش آیا ہے اسلام آباد کے پمز اسپتال میں. اس نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا کیونکہ یہ وفاقی دارالحکومت کا سب سے بڑا سرکاری اسپتال ہے. پورے ملک میں اس اسپتال کو جانا جاتا ہے, لیکن وہاں پر کیا حالات ہیں آج اس نے سب کو, آج پورے پاکستان نے اس کو دیکھ لیا ہے کہ کس طریقے سے 14 نومولود بچوں کی لاشیں ان کے گھروں میں گئی ہیں. آج عمر حیات صاحب, اب ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے, آپ بجٹ بھی ہمیں بتا رہے ہیں جو سننے والوں کے لیے ایک حیران کن اماؤنٹ ہے, کیونکہ اگر حالات دیکھیں اسپتال کے جا کے تو لگتا تو نہیں ہے کہ اتنے اربوں روپے یہاں پر بجٹ کی شکل میں آتے ہیں. 3 سال کے 22 ارب روپے پچھلے 3 سال میں آپ نے بتایا پمس میں. اس میں مینٹیننس کے نام پر کتنے مخصوص ہیں, کیونکہ مینٹیننس تو فائر سسٹم کی تو کی ہی نہیں گئی ہے وہاں پر. سیکنڈلی جو بلڈنگ کے سیفٹی رولز ہوتے ہیں اس کی کمپلائنس کا بھی کوئی اصول پایا جاتا ہے ہماری سرکاری بلڈنگز میں, یا باقی بلڈنگز کے حوالے سے بھی اب جو ہے وہ ایک پریشانی کا سبب ہونا چاہیے کہ وہاں پر کس حد تک کمپلائنس کی جاتی ہے. ان دونوں کے ساتھ ساتھ اپنے جواب میں اس بات کو بھی ایڈریس کیجیے گا کہ جو سیکرٹری صحت کو تو عہدے سے ہٹا دیا گیا, دوسرا نام پھر آ رہا ہے ایگزیکٹو جو ڈائریکٹر ہیں پمس کے, ان کے حوالے سے, تو ان پہ کس حد تک ذمہ داری آتی تھی؟ اس معاملے کا پہلے ہمیں اس پینل میں جواب نہیں ملا. دیکھیے, سیکریٹری ہیلتھ کا جو معاملہ ہے اس پہ تو ایکشن ہو گیا, لیکن جو اس وقت تمام بنیادی ذمہ داری میرے خیال میں جو بنتی ہے وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پمس کی بنتی ہے, کیونکہ وہ آل ان آل ہے, اور اس کے بعد اس کے نیچے کام کرنے والے جتنے بھی جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹرز ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. لیکن وہ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا اس ضمن میں نہیں ہو رہے, کیونکہ ان کی طرف سے ہمیشہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ برڈن بہت زیادہ ہے ہم پہ, ہمارے پاس سٹاف کم ہے, ہمارے پاس پیشنٹ زیادہ ہیں, ہمارے پاس جو ہے وہ ایکوپمنٹس اس طرح کے نہیں ہیں. اب ریسنٹ بھی ایک واقعہ ہوا تھا جس میں ایک ایکوپمنٹ نہیں تھا, تو اسی طرح ایکوپمنٹس کے حوالے سے بھی آپ جس ریسنٹ واقعے کی بات کر رہے ہیں وہ میڈیا میں رپورٹ سامنے آئی تھی کہ پمز اسپتال میں جو اسکین اینجیوگرافی اسکین کی 2 مشینیں ہیں وہ غیر فعال ہیں, اور پرائم منسٹر نے اس پہ نوٹس لیا تھا, لیکن وزیر صحت کہنے لگے کہ وہ بھی فعال ہیں. انہوں نے تو اس بات کو بھی ڈینائی کیا. بالکل, جو رپورٹس ہیں اس پہ پرائم منسٹر تو ایکشن لیتے ہیں, لیکن جو ہیلتھ منسٹر انہوں نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ مینٹیننس کے حوالے سے جو بجٹ ہے جو آپ نے کہا, اور خاص طور پہ میں اسپیسیفکلی اس کے جو مدر کیئر جو سینٹر ہے اس حوالے سے بات کروں گا, اس کے مینٹیننس کے لیے جو ہے وہ تقریباً 35 کروڑ روپے جو ہے وہ رکھے گئے, ٹھیک ہے, اور اسی طرح کچھ اور مینٹیننس کے معاملات کے حوالے سے بھی 70 لاکھ روپے مزید جو ہے وہ رکھے گئے تھے پریویس فسکل ایئر میں. تو اب اس میں اس ظاہر ہے کیونکہ بجٹ بڑھ گیا ہے, مینٹیننس جو ہے وہ بھی بڑھ جائے گی, اس کا بجٹ بھی بڑھ گیا ہے. لیکن اب جو معاملہ ہے کہ ہمارے پاس جو رپورٹس آئی ہیں, ملک صاحب نے جیسا کہ کہا کہ 6:38 یا 6:53 کسی کو کوئی بریفنگ, اب جو میری یعنی شاید سے بات ہوئی ہے وہ میں اس لیے اس کی بات کروں گا کہ مجھے اس نے 6 بجے کا وقت بتایا, اور پھر جو ایک پہلا جو کال ہوئی ہے ریسکیو کو وہ 6:14 میں ہوئی ہے, جس کو بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ فیک ہے. جو فائر بریگیڈ والے انہوں نے کہا کہ یہ کال نہیں ہوئی بلکہ یہ فیک کوئی پیج چل رہا ہے, تو اس کو انہوں نے ڈینائی کر دیا. لیکن جو 6 بجے کا وقت تھا, اور کیونکہ ایک شخص 5 بجے بھی آیا تھا, اس نے کہا کہ 6 بجے جب میں یہاں تھا تو یہ کام ہوا. لیکن یہ عینی شاہدین کے بیانات جی عینی شاہدین کے جو بیانات ہیں, تو اب ہم تو وہاں جائیں گے, جو عینی شاہد ہے وہ ہمیں جو بتائے گا ہم اس انفارمیشن کو بھی کیری کریں گے. لیکن جو حکومت یا حکومتی نمائندے, وزیر, سیکریٹری, ای ڈی, جس طرح کے ان کے سٹیٹمنٹس ہیں اس میں تو ہمیں ڈفرینس ایک نظر آتا ہے, کیونکہ کسی کا سٹیٹمنٹ اور ہے, کسی کا سٹیٹمنٹ اور ہے. آج جب صبح ہم ای ڈی پم سے بات کر رہے تھے, جس وقت وہ آئے, تو ان سے بار بار یہ سوال ہو رہا تھا کہ دروازے کیوں بند ہیں, تو وہ اس کا انہوں نے کہا جی کمیٹی بن گئی ہے. ایک جواب ضرور آیا تھا ان کا کہ بچے چوری ہونے کے واقعات پیش آئے تھے, یعنی انہوں نے ایکسیپٹ کیا اس بات کو کہ دروازے باہر سے بند تھے. اور جو دروازہ مین گیٹ ہے چلڈرن جہاں سے انٹرنس ہے, مرکزی دروازہ جی چلڈرن ہاسپٹل کی انٹری گیٹ الگ ہے, جو او پی ڈی ہے اس کا انٹری گیٹ الگ ہے. تو یہ گیٹ جو ہے وہ تقریباً 10 سے 15 منٹ بند رہا ہے. اس پہ ان سے سوال ہوا کہ 10 سے 15 منٹ تک گاڑیاں باہر کھڑی تھیں, گیٹ پہ کوئی نہیں تھا. تو جب ایسے دوسری طرف سے پھر وہ پھر کے آئی ہیں, اور پھر جو علی شیر صاحب نے کہا کہ جو بلڈنگ سٹرکچر ہے وہ بھی ایسا ہے کہ اس میں فائر بریگیڈ کی گاڑیاں, کیونکہ ان کی اونچائی زیادہ ہوتی ہے اور وہ اس میں آ نہیں سکتی. تو یہ سب سے پہلے تو اسلام آباد کے اندر آپ دیکھیں بلڈنگ جو رولز ہیں ان کو فالو نہیں کیا جا رہا, بلڈنگیں بنائی جا رہی ہیں. اب آپ بلو ایریا کی ایگزامپل لے لیں, یہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ اگر آگ لگ جائے تو کیا ہو جائے گا, ساری کی ساری بلڈنگ. اچھا عمر صاحب ایک بات کہی, میں ملک صاحب کی طرف جاؤں گی اور ان کا پھر اسی بات پہ کامنٹ ہوگا. وفاقی وزیر صحت ہیں مصطفیٰ کمال صاحب, جو کراچی میں موجود تھے اور وہاں سے پھر پہنچے اسلام آباد. یہ واقعہ رونما ہونے کے بعد پمز میں انہوں نے پریس کانفرنس کی.
بچوں کے والدین اور لواحقین نے سخت سوالات کیے ان سے اور بڑے غم و غصے کا اظہار کیا وہاں پہ. جو ان کا لب و لہجہ تھا، آپ کا بڑے سالوں کا ایک ایکسپیرینس ہے رپورٹنگ میں، ایک اتنے بڑے قومی سانحے کے بعد یہ ایک مناسب لب و لہجہ تھا؟ وہ غم جو عوام میں پورے قوم میں ہے وہ آپ کو نظر آیا؟ کیونکہ وہ بڑے سخت لہجے میں بات کر رہے تھے، میڈیا کے سوالات سے بڑے آفینڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے. بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کی جو ٹون تھی وہ بالکل ہارش تھی، اور ان کو چاہے جو کوئی بھی تھا ان سے بات کر رہا تھا، ان کو اس موقع پر چاہے کوئی میڈیا سے تھا یا لواحقین تھے یا کوئی بھی شخص تھا، وہ ایک پاکستانی کویسچن کر رہا تھا تو ان کو تحمل سے جواب دینا چاہیے تھا، لیکن وہ اوفینڈ ہوئے جو نہیں ہونا چاہیے. جب وہ ہمارے ساتھ جب وہ میڈیا ٹاک کے لیے آ رہے تھے تو اس سے پہلے میں اور ملک سعید صاحب دونوں وہاں پہ کھڑے تھے، تو ہمارے اس وقت نہ ہم نے کوئی کویسچن کیا، کیونکہ ہم نے کہا کہ آپ کیمروں پہ ٹاک کریں، کچھ لوگ موبائل پہ ٹاک کرنا چاہ رہے تھے، تو اس وقت وہ ان کا یہ سچویشن ان کی نہیں تھی. لیکن جب وہ آئے اور جہاں ان سے سخت سوالات ہوئے، ظاہر ہے کہ آپ وزیر صحت ہیں کسی سویلائز ملک کی، جیسے کہ آپ کی بات کو میں لیتا ہوں کہ اگر کوئی سویلائز ملک ہوتا تو وہاں پہ وزیر صحت کیا پرائم منسٹر بھی گھر چلا جاتا، پرائم منسٹر بھی جاتا. اور کم از کم عمر صاحب، انسانیت کے تقاضے ہیں کہ انسان کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں اور لوگوں کے سامنے آنکھیں نہیں اٹھا پاتا کہ جب آپ کی وزارت کے انڈر آپریٹ کرنے والے اسپتال کے اندر ایسے حالات پیدا ہو جائیں اور بچے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج صبح جب میں نے یہ خبر سنی تو آپ یقین کریں کہ میں خود بچوں کا باپ، تو مجھے خود یہ فیل ہوا کہ میں نے کہا ایک بچے کو ایک ماں اپنی کوکھ میں 9 مہینے پالتی ہے اور کیا اس پر کیا گزر رہی ہوگی. بچہ بیمار ہو تو والدین جو ہے وہ ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے. ہم کیا پتہ نہیں ہمارا کیا کس طرح کا ہمارا خمیر ہے کہ ہم جو ہے اس معاملے کو بھی اس پر بھی ہم لوگوں کی دلجوئی اور اشک جوئی نہیں کرے بلکہ مزید ان کے زخموں اور حکمرانوں کے لہجے میں ایک نرمی تک نہیں آتی ہے. میں عمر صاحب کی بات پہ ہی پھر کلوز کروں گی. ملک صاحب ایک آپ کوئکلی اپنا اسی بات پہ آپ ایڈ کر لیں. میڈم سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو پیمز میں حالات ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے وہاں کی پالیٹکس. وہاں پہ ڈاکٹرز کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہے، یہ اس کے شعبے کو نہیں بجٹ دینا، اس کے شعبے کو نہیں دینا. وہ پالیٹکس کا آج کہیں پہ بھی ذکر نہیں ہوا جو سب سے بڑی نیگلیجنس کی وجہ ہے. کچھ لوگ ہیں وہاں پہ طاقتور، ان کی آپس میں لڑائی ہے. اوپر سے سیکورٹی جو ہے وہ انہوں نے تھرڈ پارٹی کو دی ہوئی ہے، ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے، آکشن کی ہوئی ہے. جہاں تک ہم اس واقعے کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو ایک ماں کے جڑواں بچے تھے، وہ بھی ایک جوڑے کا کہہ رہے ہیں کہ 14 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا تھا. لیکن ملک صاحب دیکھیے، جتنی بھی پالیٹکس ہو اسپتال کے اندر، یہ تمام ذمہ داریاں وفاقی وزیر صحت پہ آتی ہیں. وہ کس طریقے سے ٹرانسفارم کرتے اس اسپتال کو جس کے اوپر لاکھوں لوگ ریلائی کرتے ہیں، جڑواں شہروں کے بھی اور آس پاس کے علاقوں کے بھی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.